هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ. باب ہے جو سائل کو اس سے زیادہ کا جواب دے جو اس نے سوال کیا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، احرام والا مرد جو ہے وہ کیا پہنے گا؟ آپ نے فرمایا لا یلبس القمیص، وہ قمیض نہیں پہنے گا، ولل امامت، اور نہ ہی وہ پگڑی پہنے گا، ولل سراویل، اور نہ ہی شلوار پہنے گا، ولل برنس، اور نہ وہ ٹوپی پہنے گا، ولا ثوبا مسہ الورس او الزعفران، اور وہ کپڑا جس سے ورس یا زعفران لگی ہو وہ بھی نہیں پہنے گا. فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، پھر اگر وہ جوتا نہ پائے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو وہ موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، اور وہ انہیں کاٹ لے یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں. امام بخاری نے بات ذکر کیا کہ اگر کوئی سائل کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو یہ عالم کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب بھی دے اور اس کے جواب میں اضافہ بھی کرے، یعنی وہ بات بھی بیان کر دے جس کی سائل کو ضرورت تو ہے لیکن اس نے اس کا سوال نہیں کیا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس کا جواب صرف ہاں اور نہ میں دے دیں اور یہ سمجھیں کہ جتنا سوال تھا میں نے اتنا جواب دے دیا. ایسا نہیں ہے. اگر اس کے جواب میں تفصیل ہے اور ضرورت ہے کہ وہ تفصیل بھی بیان کی جائے تو بہتر ہے کہ اس تفصیل کو بیان کرنا چاہیے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی نے سوال کیا کہ محرم جو ہے یعنی جو احرام والا آدمی ہے اسے کون سا لباس پہننا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب نہیں دیا کہ تم نے کون سا لباس پہننا ہے، بلکہ یہ جواب دیا کہ کیا کیا نہیں پہننا. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیل بیان کرتے کہ تم نے کیا پہننا ہے تو اس میں کئی ساری باتیں ایسی رہ جاتی کہ کیا نہیں پہننا چاہیے، وہ بہت سے پہلو رہ سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی جواب دیا اور ایسی باتیں بھی بیان کی جس کی سائل کو یعنی سائل نے جس کا سوال نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ قمیض نہیں پہننی، یعنی جو محرم ہوتا ہے جس نے احرام باندھنا ہے وہ قمیض نہیں پہنے گا، اسے پگڑی نہیں پہننی چاہیے، وہ شلوار نہیں پہنے گا، وہ ٹوپی نہیں پہنے گا، اور وہ کپڑا جو جس کے اوپر خوشبو لگی ہو یا وہ لباس جو زعفران زدہ ہو اسے بھی نہیں پہننا چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل ذکر کی اور ساتھ کہا کہ ایسا جوتا اگر جوتا نہیں ہے تو وہ موزے پہن لے اور ان موزوں کو کاٹ لے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ موزوں کو کاٹے یہاں تک کہ وہ جو ٹخنے ہیں ان کے نیچے تک ہو جائے، ایسی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ پہلے ان باتوں کی ضرورت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی کیا تھا۔ تو یہ کتاب العلم سے سب سے آخری باب ہے اور سب سے آخری روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو اس سوال کے جواب میں تفصیل بھی ذکر کی جا سکتی ہے اور ایسی باتیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں جن کا سائل نے آپ سے سوال نہیں کیا۔ اس سے آگے کتاب الوضو ہے اور کتاب الوضو سے آگے کتاب الصلاۃ ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔